میں دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ کہانی پوری سننے کے بعد آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ جی ڈاکٹر صاحبہ کیا ہوا؟ لیڈی ڈاکٹر کے آپریشن تھیٹر سے نکلتے ہی میں کرسی سے اٹھا اور تقریباً بھاگتے ہوئے ڈاکٹر صاحبہ کے پاس پہنچ کر ڈرتے ڈرتے اپنی بیگم کی خیریت دریافت کی تو ڈاکٹر صاحبہ نے چہرے پر مسکراہٹ سے جاتے ہوئے کہا، مبارک ہو، اللہ نے آپ کو بیٹی سے نوازا ہے اور آپ فکر نہ کریں، آپ کی بیٹی اور بیگم دونوں کی حالت خطرے سے باہر ہے، لیکن ایک بری خبر یہ ہے کہ آپ کی مسز دوبارہ سے ماں نہیں بن پائیں گی۔ ڈاکٹر صاحبہ یہ کہہ کر آگے بڑھ گئیں اور میں اپنی جگہ سکتے میں کھڑا رہ گیا۔ چند لمحے بعد قدم وارڈ کی جانب بڑھنے کے بجائے واپس انتظار گاہ کی جانب بڑھ گئے۔ نرس نے دوسرے دن مجھے اپنی بیگم کے ساتھ ملنے کی اجازت دی تو نہ چاہتے ہوئے بھی میں اپنی بیگم کے کمرے کی جانب چل دیا، جہاں میری بیٹی، میری رحمت اور میری بیگم بیڈ پر موجود تھی۔ میرے پہنچنے پر بیگم نے ہلکے سے آنکھیں کھولی اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ میرا استقبال کیا۔ میں نے بھی جواباً مسکراہٹ چہرے پر سجا دی جس میں کوئی خلوص شامل نہ تھا۔ مزید 1-2 دن بعد میری بیوی کی طبیعت سنبھلنے پر گھر شفٹ ہو گئی۔ گھر میں اپنی بیگم کی خدمت کے لیے ایک نرس کی خدمات لی جو ہمہ وقت وہاں موجود رہتی۔ مزید 7 دن بعد میری بیگم کی حالت کافی حد تک سنبھل چکی تھی۔ دفتر سے واپسی پر میں نے بوجھل دل سے بیٹی کو اٹھایا اور پیار کرنے کے بعد دوبارہ سے سلا دیا۔ کھانے کے دوران میں خاموشی سے کھانا کھاتا رہا۔ نوالا منہ میں ڈالنے ہی لگا تھا کہ اسی دوران میری بیگم نے مجھ سے سوال کیا کہ ہماری بیٹی کا نام کیا ہوگا۔ میں ایسے کسی سوال کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھا۔ میں نے نوالا منہ میں رکھا اور سر اٹھا کر کہا، ہاں نام کیا ہوگا، اور پھر سوچتے ہوئے جواب دیا کہ جیسے آپ کو مناسب لگے۔ اس نے پھر سے مسکراتے ہوئے کہا، ارے نہیں، آپ بھی کچھ کہیں نا۔ میں نے تھوڑی دیر خاموش ہونے کے بعد کہا کہ چلیں حنا رکھ لیں۔ اس نے کچھ اس انداز سے میری ہاں میں ہاں ملا دی جیسے وہ مجھ سے متفق نہ ہو۔ وقت گزرتا گیا اور یہ وقت میں کس درد میں گزار رہا تھا یہ میں اور میرا اللہ جانتا ہے۔ ایک دن دفتر سے میں واپس آیا تو بیگم نے کہا کہ سنیے، حنا نے چلنا شروع کر دیا۔ بیگم کے کہنے پر میں نے مصنوعی خوشی کا اظہار کر دیا۔ میرے دل میں کبھی بھی اپنے جگر گوشے کے لیے ذرا سی بھی محبت نہیں جاگی تھی۔ اس دوران رفتہ رفتہ میری طبیعت میں چڑچڑاپن آتا گیا۔ میں جو اپنی بیگم سے بے انتہا محبت کرتا تھا اب اس سے دور رہنے لگا تھا۔ جس بچی کو پہلے کبھی اٹھا لیتا تھا اب وہ بھی چھوڑ دیا تھا۔ میری بیوی میرے اس رویے پر حیران تھی۔ اس نے میرے اس رویے کے بارے میں مجھ سے کئی بار بات کی مگر میں ہر بار ٹال دیتا تھا۔ پہلے تو وہ خاموش ہو جاتی تھی، لیکن ایک دن جب اس نے مجھ سے کہا کہ آج وہ ہر حال میں اس کی وجہ دریافت کرے گی تو میں طیش میں آ گیا اور اس کو انتہائی سخت باتیں سنا دی اور ساتھ ساتھ اپنا کمرہ بھی علادہ کر لیا۔ میری بیوی پریشانی کے عالم میں کھڑی رہ گئی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ ایسا کیا ہوا کہ نوبت یہاں تک آ گئی۔ میری بیوی نے کئی بار مجھے اللہ کے واسطے دیے، بچی کے واسطے دیے اور اپنے ناکردہ گناہوں کی معافی مانگی، لیکن میری طبیعت نے مجھے اس بات کی اجازت نہ دی کہ میں اس کے وہ گناہ معاف کر دوں جو اس نے کبھی کیے ہی نہیں۔ ایک رات میں اپنے کمرے میں سویا ہوا تھا کہ میری بیوی نے دروازہ کھٹکھٹایا اور مجھے پکارتے ہوئے کہا، جلدی دروازہ کھولو۔ لیکن میں نے کروٹ بدلی اور اسے برا بھلا کہتے ہوئے آنکھیں بند کر لی۔ چند لمحے گزرنے کے بعد اس نے دروازہ زور سے بجایا اور پھر سے آواز دی جو قدرے تیز تھی۔ کہنے لگی،
जल्दी से दरवाजा खोलो। मैं उठा और तेजी से दरवाजा खोलकर चीखते हुए कहा, क्या है, क्यों आ जाती हो बार बार परेशान करने। मेरी बीवी कहने लगी, हिना की तबीयत बहुत बिगड़ गई है, खुदा के लिए इसे किसी डॉक्टर के पास ले जाओ। उसने रोती हुई आंखों के साथ हाथ जोड़ते हुए कहा तो मैंने पलटते हुए जवाब दिया, सुबह ले जाऊंगा, दोबारा मुझे परेशान न करना, और दरवाजा बंद करके वापस बिस्तर पर लेट गया। नींद की वादियों में गुम होने से पहले मैंने खुद कलामी करते हुए कहा, मैंने तुझे कहा भी था कि मुझे लड़का चाहिए, लड़की नहीं। तब मुझे घर के मरकजी दरवाजे के खुलने और धड़म से बंद होने की आवाज सुनाई दी। शायद मेरी बीवी उसे किसी डॉक्टर या किसी अस्पताल या खुदा जाने कहां ले गई थी। मैंने सोने की कोशिश की और इसमें कामयाब भी हो गया था। सुबह जागकर फजर की नमाज अदा की और उसे नाश्ता लाने के लिए आवाज दी। चंद लम्हे इंतजार किया लेकिन वो ना आई। मैंने फिर से आवाज दी लेकिन बीवी को नहीं आना था, वो नहीं आई। मैं उसके कमरे में चला गया जहां वो चारपाई पर बैठी वीरान आंखों से हिना को देखे जा रही थी। मैंने चीखते हुए कहा, बैरी हो गई हो क्या, सुनाई नहीं देता कि मैंने नाश्ता मांगा है। और वो अपनी जगह से टस से मस ना हुई। तो मैं उसे मारने के लिए लपका, लेकिन इससे पहले कि मैं उस पर हाथ उठाता मेरी नजर अपनी बेटी पर पड़ी जो बेसुध लेटी हुई थी। ना जाने कब, किस लम्हे और कैसे मेरे दिल में इस 2 साला बच्ची के लिए रहम पैदा हुआ। मैं चंद लम्हे साकत खड़ा रहकर उसे देखता रहा और देखता रहा। आज पहली दफा वो मुझे मेरी औलाद जैसी लगी और इससे पहले कि मेरी आंखें नम होती मैंने उसे डॉक्टर के पास ले जाने की गर्ज से उठाया तो उसका वजूद डोल गया। मैंने उसको संभाला और गाल पर बोसा देते हुए पूछा, क्या हुआ मेरी बेटी को? बीमार है मेरी बेटी, कुछ ना होगा मेरी बेटी को, कुछ ना होगा। मैंने उसे हंसाने की बहुत कोशिश की लेकिन नहीं, उसे ना ही हंसना था और ना ही रोना था। वो रात के किसी पहर दुनिया फानी से कूच कर गई थी। हाँ, वो रात के किसी पहर दुनिया फानी से कूच कर गई थी और मैं उसको दोनों हाथों में उठाए उसे देखता रहा। मेरे आंसू मेरे रुखसार पर बह निकले। उस वक्त की कैफियत यूं थी कि ख्वाहिश हो रही थी कि मेरी भी रूह कब्ज हो जाए और मुझे भी मेरी बेटी के साथ दफना दिया जाए। मैं कुछ देर यूं ही उसे देखकर आंसू बहाता रहा और फिर चेहरा आसमान की तरफ उठाया और आंखें बंद करके पूरी जोर से चीखा, बेटी, ओ मेरी प्यारी बेटी। और मेरी आवाज मेरे कमरे में गूंज रही थी।